الا زینب بنت جحش اولما بشات رواہ البخاری فی کتاب النکاح. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اس حدیث پاک میں ایک لمبے ہاتھ والی صحابیہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو کیا آپ تمام حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ لمبے ہاتھ والی صحابیہ خاتون کون تھی؟ کن کو معلوم ہے؟ لمبے ہاتھ والی. لیکن حقیقت میں وہ لمبے ہاتھ والی نہیں تھی، اس سے مراد کچھ اور تھا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں ان صحابیہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ صحابیہ تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تمام بیویوں میں سب سے پہلے فوت ہونے والی. کون تھے؟ بولو. خدیجہ نہیں، خدیجہ تو نبی کی زندگی وفات پا گئی. نبی کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے فوت ہونے والے وہ بھی معلوم نہیں. عائشہ. چلیے اس تعلق سے دو سوال. تیسرا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی تھی جن کا نکاح آسمان پہ ہوا ہے؟ وہ بھی بھول گئے. کیا جی 10 سنتے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے کیا؟ ارے بات ہوئی نبی کی بیوی، اب چلے گئے فرعون کی بیوی. نہیں، غلط. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. یاد رکھیے زینب نام کی 2 بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. جی ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں 11 بیویاں، ان تمام بیویوں میں ساری بیوی کا نکاح تو زمین پر ہوا، لیکن آپ کی ایک بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت میں زوجناکہا لکی لا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کرا دیا. اللہ اکبر. یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان سے نکاح ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں ساری بیویوں سے جب شادی ہوئی ان میں سب سے زیادہ دھوم دھام سے اگر ولیمہ ہوا تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں. صحیح بخاری کی روایت. اور کیا ولیمہ تھا؟ بکری اولما بشاتن، بکری سے ولیمہ کیا گیا. اللہ اکبر. بکری ذبح کر کے، جو آج کل مٹن بولتے ہیں نا، بڑے مٹن جو بھی کہو، ان کے ذریعے سے سب سے بڑا ولیمہ یہی تھا. اس سے بڑا ولیمہ نہیں. باقی ساری بیوی کا ولیمہ کہیں ستو تھا تو کہیں کھجور تھا تو کہیں پنیر تھا کہیں کچھ تھا، ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے میں جو ہو گیا ایسا. بہرحال تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیویوں سے کہہ رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے بعد اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے دیکھو میری وفات کے بعد سب سے پہلے میری تمام بیویوں میں وہ بیوی آئیں گی، ہم سے ملاقات ہوں گی یا میری وفات کے بعد آئیں گے دنیا سے جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اب ظاہری طور پر اللہ کے نبی کی جب یہ بات سنے تو ساری بیویاں جو موجود تھیں اس کو زندہ سب نے اپنا اپنا ہاتھ کا پیمانہ ناپنا شروع کر دیا. ایک لکڑی لے لیا اور لکڑی لے کے ساری بیوی اپنے اپنے ہاتھ کو ناپنے لگی کن کا ہاتھ لمبا. تو دیکھا تو پتا چلا تمام بیویوں میں سب سے لمبے قد کی بیوی کون تھی؟ بولو. وہ بھی معلوم نہیں. سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے لمبے قد کی تھی، یاد رکھو. تو چنانچہ ساری بیوی کہنے لگی کہ سودا بنت زمعہ لمبے ہاتھ والی ہے، یہ سب سے میرے نبی کی وفات کے بعد ان کا انتقال ہوگا، نبی سے ملیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں، جو تم سمجھ رہی ہو یہ مراد نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی، اللہ کے راہ میں دینے والی اور مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر
حاجت مندوں پر خرچ کرنے والی اور خوب بڑھ چڑھ کے صدقہ خیرات کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی، تقوی اختیار کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی. اللہ اکبر. یہ ساری صفتیں، کیونکہ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح مسلم ہی کی حدیث میں کہ زینب بنت جحش رضی اللہ کی خوبیاں بیان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. بتاؤ، ایک سوکن اپنے سوتن کی خوبی بیان کر لے. آج کے دور میں ایک سے زیادہ بیوی تو سوکن کی برائی بیان کریں گے، خوبیاں کریں گے؟ کبھی نہیں کرتے. اتنی دشمنی اندر سے. لیکن یہ دیکھو، اللہ اکبر، قربان جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. بہرحال تو یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہاتھ لمبے سے مراد یہ ہے کہ صدقہ خیرات میں سب سے آگے تھی. شارحین حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی. بنائی کا کام، جو دھاگے سوتنا، دھاگے کا کام کرتی تھی، اور کوئی دوسرا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. اس میں جو انکم ہوتا تھا اس میں آدھا سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ صحابیہ تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. اور یہ خود کہا کرتی تھی، صحیح مسلم میں ہے، خود کہتی تھی کہ ہم کو اس بات پر بڑا ہی فخر ہے اور ناز ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ نبی کی جتنی بیوی ہے سب کا نکاح تو زمین پہ ہوا لیکن ہمارا نکاح آسمان پہ ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شان میں قرآن کی آیت بھی اتار دی. تو کیسے نکاح ہوا؟ دراصل ان کے پہلے شوہر تھے جن کا نام قرآن میں آتا ہے. کون سے صحابی کا نام آیا بتاؤ؟ یہ تو معلوم ہوگا. ہاں، جزاک اللہ. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے. انہی کی بیوی تھی. تو کسی وجہ سے آپس میں انبن ہو گیا، اختلاف ہوا، نوبت طلاق تک آ گئی، یہاں تک کہ ان کے شوہر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ طلاق دے دیے. اب یہ مطلقہ ہو رہی. عدت گزرنے کے بعد اب ان کا پیغام آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش سے شادی کر لی. یہ ہے. تو چونکہ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں، اللہ کو بہت خوبی ہے. ایک صفت یہ بھی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر، یعنی جاہلیت کے دور میں جہاں بہت ساری برائی تھی، ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتے تھے پیار سے، محبت سے، تو حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا، سلبی اولاد کے زمرے میں آتا تھا، حقیقی اولاد. اب وراثت میں ان کا بھی حصہ تھا. یہ جاہلیت کا عقیدہ جاہلیت کے دور میں تھا. جیسے پیار سے کوئی ہوتا نا، استاد شاگرد کو بول دیا بیٹی ادھر آؤ، بیٹی کام کر دو، یا کوئی بڑے بولتے ہیں چھوٹے. تو کیا پیار سے کسی کو اگر بیٹا کرے تو اس کا بیٹا ہو جائے گا؟ حقیقت میں ہرگز نہیں. لیکن جاہلیت کے اندر عقیدہ تھا کہ اگر کہہ دیا تو بیٹا ہو جائے، اور اس کی شادی ہو تو اس کی بیوی بہو بن جاتی. اللہ اکبر. دیکھو، یعنی دوسری خاندان یا دوسری نسب سے پیدا ہونے والے ان کا بیٹا شمار ہوتا تھا. یہاں تک کہ نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ بہو ہو گیا تو بہو سے نکاح حرام. اس وجہ سے یہ عقیدے کے مطابق نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. اب اس غلط عقیدے کو کیسے ختم کیا جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس غلط عقیدے کو ختم کیا گیا اور کہا کسی کو لے پالک بیٹا یا منہ بولا بیٹا یا پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا باپ وہی ہوگا جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یا جن کے ماں کے پیٹ سے جنم ہوا ہے، جس کے شوہر وہی حقیقی بیٹا اس کا ہوتا ہے. کسی کے کہہ دینے سے کسی کا حقیقی اولاد شمار ہرگز نہیں ہوتی. یہ تو اس غلط عقیدے کو بھی ختم کیا گیا. تو وہی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور ان کی منقبت اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کا اتنا زیادہ دھوم دھام سے ولیمہ نہیں دیکھا جتنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر ولیمہ بڑی شان سے، بڑی دھوم دھام سے کیا گیا. اور بڑی شان کیا؟ وہی بکرا ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا گا ولیمے میں. یہی سب سے بڑی دعوت ہو گئی. آج تو الٹا ہے نا، شادی میں بہت فضول خرچی، بہت رسم رواج، کیا کا برا وقت نہیں کے بیان کر. یہ ساری باتیں ہیں. تو جو سنت پہ عمل کرنے سے بہت فائدہ ہے، بدعت پہ عمل کریں گے تو گناہ ہوگا. بہرحال تو باتیں بہت ساری ہو گئی. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. سبحان اللہ.